السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز شریف اور مریم نواز دونوں باپ بیٹی نے لندن میں ایک پریس کانفرنس کی اور وہ پریس کانفرنس اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑی خبر بن چکی ہے۔ اس میں مریم نواز نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس سٹیٹمنٹ پہ بڑی بحث ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو نواز شریف کا جو استقبال ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں وہ آپ نے دیکھا، اس سے پہلے لندن میں جو استقبال ہوا وہ آپ نے دیکھا، اب پھر دونوں باپ بیٹی جب سوئٹزرلینڈ سے واپس لندن آئے تو یہاں جو ان کا استقبال ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھیں۔ بری کوشش کی انہوں نے کہ ڈرایا جا سکے برطانیہ میں جو پاکستانی ہیں انہیں خوف زدہ کیا جا سکے کہ ہم تمہارے شناختی کارڈ بند کر دیں گے، ہم تمہاری پاکستانی شہریت جو ہے نیشنلٹی کو منسوخ کر دیں گے، تمہارے پاسپورٹس بند کر دیں گے، تمہارے پاس ٹریول ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہوگا، تم کبھی واپس پاکستانی نہیں آ سکو گے، تمہارے اوپر یہاں مقدمات قائم کر دیے جائیں گے، ان مقدمات میں جب تم پیش نہیں ہوگے تو تمہیں ہم اشتہاری کر دیں گے، جب تم اشتہاری ہوگے تو پھر ہم یہاں تمہاری جائیدادوں کو کرک کر دیں گے، جب تمہاری جائیدادیں کرک ہوں گی، نیلام ہوگی، تو پھر تمہیں مزہ آئے گا۔ یہ تھا ریاست کا ایجنڈا، یہ تھا ریاست کا منصوبہ کہ ہم ان اوورسیز پاکستانیوں کو خوف زدہ کریں گے۔ یہ منصوبہ تب بنا جب پاکستانیوں نے قاضی کو برطانیہ میں اس کی اوقات دکھائی، قاضی کو جب پاکستانیوں نے ذلیل کیا، قاضی کے سامنے جب احتجاج کیا، اس پہ یہاں پہ تسلی مچ گئی کہ یار یہ تو ابھی قاضی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کو ہم بھی باہر جائیں گے تو یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے اب نواز شریف اور مریم کے ساتھ ہوا ہے، جو سوئٹزرلینڈ میں ہوا، جو برطانیہ میں ہو رہا ہے۔ تو یہ اصل میں اپنا بندوبست کر رہے تھے، ان کو قاضی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، یہ اپنا مستقبل دیکھ رہے تھے کہ ہم جب باہر جائیں گے اپنے اپنے عہدوں سے ریٹائر ہو کر یا اپنی اپنی حکومتیں ختم کر کے، تو باہر پاکستانی تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہمیں تو ذلیل کریں گے، ہم سے تو سوال کریں گے، ہمارا تو محاسبہ ہوگا، ہمارے تو جو کرتوت تھے، جو ہم نے اس ملک کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، جو ہم نے اس ملک پہ جبر کیا ہے، جو ہم نے دھاندلی کیا ہے اس ملک کے ساتھ، جو ہم نے لوگوں کا حق کے حقوق چھینے ہیں، کروڑوں پاکستانیوں کے حقوق چھینے ہیں، جو ہم نے یہاں پہ آئین اور جمہوریت کے ساتھ جو کہ ہم نے کھلواڑ کیا ہے، اس پر تو پاکستانی قوم ہمیں باہر معاف نہیں کرے گی۔ یہ تو پاکستان ہے نا کہ جہاں انہوں نے لوگوں سے جرأت سوال چھین لی ہے، جہاں لوگ سوال نہیں کر سکتے، لوگ بالکل نیچے سر جھکائے جیسے رعایا کو بادشاہ ہانکتا ہے اس طرح یہاں پہ حکمران عوام کو ہانکتے ہیں، اور عوام بھی بھیڑ بکریوں کی طرح سر نیچے کیے اور وہ چراگاہ میں چارہ کھاتے رہتے ہیں، اور ان کا چرواہا جو ہے وہ ان کو ڈنڈے سے ہانک کر آگے لے کر جاتا ہے اگلی چراگاہ میں۔ تو یہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، حکمرانوں کو تو ادھیڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ادھیڑنے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ جیسے کپڑے کو آپ ادھیڑتے ہیں نا، کہ کپڑے میں سے دھاگے کا ایک سرا آپ کھینچتے ہیں پھر دوسرا سرا کھینچتے ہیں، یوں آپ کپڑے سے سارے دھاگے کھینچ لیتے ہیں اور کپڑا ادھیڑ دیا جاتا ہے، یوں حکمرانوں کو ادھیڑا جاتا ہے اس طرح سے۔ کل میں نے آپ کو مثال دی تھی اسپین کے بادشاہ کے ساتھ اسپین کے عوام نے کیا کیا ہے، آج بھی میں ابھی آپ کو ایک مثال دوں گا۔ سو یہ ڈرا رہے تھے اوورسیز پاکستانیوں کو۔ اب اوورسیز پاکستانیوں نے اتنے خوف کے باوجود برطانیہ میں اکٹھے ہو کر پھر ایون فیلڈ کے باہر، اور جہاں جہاں نواز شریف اور مریم جا رہے تھے، جہاں جہاں یہ کسی ہوٹل میں گئے تو لوگ وہاں پہنچ گئے، یہ اپنے گھر گئے تو لوگ وہاں پہنچ گئے، یہ بازار میں جا رہے ہیں تو لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، یہ کسی بیسمنٹ میں ہے تو لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، کسی پارکنگ میں ہے تو لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، اور ان کا لوگوں نے تعاقب کیا۔ یہ ہے ریاست کی اس وقت آپ سمجھ لیں کہ ولنریبلٹی، یہ ہے ریاست کی اس وقت بے بسی، کہ اس نے اتنا خوف کا ڈنکا بجایا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم بھی جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یہ تو سارے ڈر کے سہم جائیں گے بیچارے، یہ تو ممی ڈیڈی لوگوں کے برطانیہ میں ڈول نیشنلز ہیں، وہاں پہ بالکل دبک جائیں گے کہ یہ تو ہم اب کچھ نہ کرو، چپ کر جاؤ، نواز شریف آئے تو بالکل کوئی حرکت نہ کرو۔ انہوں نے کہا یہ رہی ہے پھر تمہاری شریعت منسوخی، کرو، تم نے ہماری شریعت منسوخ کرنی ہے، یا ہمارا پاسپورٹ تم نے ہم سے چھیننا ہے، یا ہمارا شناختی کارڈ بند کرنا ہے، کر کے دکھاؤ۔ اور انہوں نے برطانیہ میں جو ہائی کمیشن ہے، ہمارا سفارت خانہ، ہمارا سفیر، اس کو کہا کہ وہاں پہ برطانیہ میں ان کے خلاف کیس کرو، ان پاکستانیوں کے خلاف برطانیہ میں کیس چلاؤ، تم مدعی بنو۔ یہاں مسلم نقوی نے بڑی بڑھ کے ماری، تم لوگوں نے سمجھا تھا کہ پاکستان ہے، تم نے پاکستان سمجھا تھا، اب تو خیر پاکستان میں بھی ان سے کوئی نہیں ڈرتا، اب تو انہوں نے لوگوں کے دلوں سے ڈر ہی نکال دیا ہے، اب تو پاکستان میں ان سے کوئی نہیں ڈرتا تو دنیا میں ان سے کون ڈرے گا۔ اب میں آپ کو یہ ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا، یہ ہے جناب گورنر کیلیفورنیا، پہلے یہ دیکھیں پھر بات کریں۔ But now you need to see afterwards. You see how dirty these streets is? These streets is, man. There ain't no trash cans. See the red trash cans? The red trash cans belong to the business people. They don't belong to the city. The city just brings out one trash can. They got one trash can. Governor, do you speak Spanish well? I think you do, right? All the buildings. No? There's a woman back there that was talking about her kids getting taken while she's living in a tent. They all inside. It's happening every day. Because the bank is Always been the housing first framework. Yeah, but what counts as housing? Focus away from interim to the higher levels. Interim housing that was reinforced. It's not safe, it's not working. So interim housing isn't being prioritized with the new HAP funding? The HAP money, the prioritization continues to be. یہ جناب امریکی ریاست کیلیفورنیا کا گورنر ہے، اور یہ کیلیفورنیا کا ایک شہر لاس اینجلس، وہاں
ایک علاقے کا دورہ کر رہا ہے اور وہاں یہ عوام کے ہتھے چڑھ گیا اور لوگ اس سے تابڑ توڑ سوالات کر رہے ہیں، سخت سوالات کر رہے ہیں، اس کا محاسبہ کر رہے ہیں اور اس کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلا رہے ہیں کہ تم نے یہ کرنا تھا، تم نے یہ نہیں کیا، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم پوری نہیں کر رہے، اور اس کو اس کی ناکامیاں گنوائی جا رہی ہیں، اس کو وہاں سڑک پہ اس کا محاسبہ کیا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں بے گھر لوگ ہیں، اس وقت ہمارے پاس شیلٹر نہیں ہے، یہاں خواتین کے مسائل ہیں اور تم گورنر ہو اور تمہاری توجہ اس طرف نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے محاسبہ، یہ ہوتے ہیں سوال، اور اس گورنر کی جرت نہیں ہے کہ وہ ویڈیو بنانے والے کے ہاتھ سے کیمرہ چھین لے، اور اس گورنر کے ارد گرد آپ نے کوئی ایک پولیس اہلکار نہیں دیکھا ہوگا، کوئی رینجرز ایف سی کا اہلکار نہیں دیکھا ہوگا، کوئی پارٹی کا ٹاؤٹ ورکر نہیں دیکھا ہوگا جو اس کی وہاں پہ دلالی کر رہا ہو، کوئی آپ نے وہاں جتھا نہیں دیکھا ہوگا گورنر کے ارد گرد، کوئی گماشتے نہیں دیکھے ہوں گے جو لوگوں کو ڈرا رہے ہوں، لوگوں کو خوفزدہ کر رہے ہوں تاکہ لوگ جو ہے وہ بالکل سہم جائیں اور کوئی سوال نہ کر سکے۔ وہ اکیلا ایک سڑک سے دوسری سے تیسری سگنلز کراس کر رہا ہے، فٹ پاتھ پر چل رہا ہے اور اس کے ساتھ سول ڈریس میں 3 4 یا 5 لوگ ہیں، اب وہ اس کی سیکورٹی کے ہوں گے یا اس کا گورنر کا جو ہے اسٹاف ہوگا۔ بٹ اور یہ کیلیفورنیا جو ریاست ہے یہ دنیا کے کئی ملکوں سے زیادہ ریاست ہے، امیر ریاست ہے، یہ امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے یہ ایک ریاست ہے اور یہ ایک ریاست دنیا کے کئی ملکوں سے زیادہ امیر ہے۔ اس کا جو بجٹ ہے سالانہ، وہ بجٹ دنیا کے کئی ملکوں کے جی ڈی پی کے برابر یا ان سے زیادہ ہے۔ اتنی آپ اندازہ کریں گے کتنی طاقتور اور کتنی انفلوئنشل ریاست ہوگی، اس کا گورنر وہاں پہ لوگوں کے سوالوں کے جواب، اور وہ بیچارہ برداشت کر رہا ہے، تحمل کے ساتھ وہ جواب دے رہا ہے۔ یہ تو شکر ادا کریں کہ یہ پاکستان جیسا ملک ان کو ملا ہے حکمرانی کے لیے، ہماری جیسی جانوروں قسم کی قوم مل گئی ہے ان کو کہ جو بالکل ستو پی کے قوم پڑی ہے، کو پوچھنے کے۔ اب اگر نہیں آپ لوگوں نے ستو پیا ہوا یا اگر آپ لوگوں میں غیرت ہو تو نکلے 24 نومبر کو، پتا چل جائے گا کہ ہم میں پاکستانی قوم میں کتنا حوصلہ ہے۔ جس حد تک آپ جو کر سکتے ہیں آپ 24 نومبر کو کریں، پتا چل جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے پاکستان تو ایک جنت ہے، ان حکمرانوں کے لیے۔ یہ کسی اور ملک کے حکمران ہوتے اب تک یہ ادھیڑ دیے جاتے، جیسے میں نے آپ کو کپڑا ادھیڑنے کی مثال دیا نا۔ اب جناب مریم نواز نے جو سٹیٹمنٹ دیا اپنی بیماری کے بارے میں، وہ سٹیٹمنٹ سنیں اور اس کے اوپر پھر میں آپ کو اپنا تجزیہ بھی دوں گا اور ڈاکٹرز کی کچھ سٹیٹمنٹس بھی دکھاتا ہوں۔ ابھی میں 9 مہینے دن رات کام کرتی رہی ہوں۔ مجھے پیرا تھائرائڈ کا ایشو ہے، میری لاسٹ ایئر جنوری میں سرجری ہوئی تھی سوئٹزرلینڈ میں، اور مجھے یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پہ سرجری نہیں ہوتی۔ میری جو جتنی بھی علاج ہوا ہے پاکستان میں ہوا ہے، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے پیرا تھائرائڈ کی جس کا علاج صرف دنیا میں 2 ملکوں میں ہے، انگلینڈ میں بھی علاج نہیں ہے، یا سوئٹزرلینڈ میں ہے یا امریکہ میں ہے۔ اور میں دیکھ رہی تھی کہ میرے بارے میں ویلاگز ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں کہ خدا نخواستہ مجھے کینسر ہے، مجھے کینسر نہیں ہے۔ اور جی جناب، میری دلی دعا ہے مریم بی بی کے لیے کہ اللہ ان کو صحت دے۔ کینسر ایک موذی مرض ہے اور یہ کسی دشمن کو بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی دشمن کو بھی یہ بد دعا نہیں دینی چاہیے، اللہ ان کو صحت دے۔ لیکن مریم بی بی، سوال آپ کی بیماری کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ 1981 میں سب سے پہلے آپ کا والد نواز شریف پنجاب کا وزیر خزانہ اور وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بنا، 1985 میں نواز شریف چیف منسٹر بنا، 1988 میں پھر نواز شریف چیف منسٹر بنے، 5 سال وہ پنجاب کے چیف منسٹر رہے، 1990 میں وہ پرائم منسٹر بنے، 1997 میں وہ پھر پرائم منسٹر بنے، 1997 میں آپ کے چچا شہباز شریف پنجاب کے چیف منسٹر بنے، 2008 میں شہباز شریف پھر چیف منسٹر بنے، 2013 میں شہباز شریف پھر چیف منسٹر بنے، 2013 میں نواز شریف پرائم منسٹر بنے، 2022 میں پھر شہباز شریف پرائم منسٹر بن گئے، اب وہ پھر پرائم منسٹر ہے، اور اب مریم بھی 8 مہینے سے چیف منسٹر ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقریباً 12.5 سال آپ کا چچا شہباز شریف پنجاب کا چیف منسٹر ہے، 12.5 سال، اور آپ کے والد کی اور آپ کی پارٹی کی 17 سال حکومت رہی ہے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں، 17 سال۔ سوال یہ ہے کہ آپ تو کہہ رہی ہیں کہ میری بیماری کا علاج یہاں پر نہیں ہے، اس لیے مجھے سوئٹزرلینڈ جانا پڑا ہے، تو پنجاب کے 13 کروڑ لوگوں میں سے اور بھی تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ بیماری ہو سکتی ہے جو آپ کو ہے، وہ تو سوئٹزرلینڈ اور امریکہ نہیں جا سکتے، آپ تو سوئٹزرلینڈ اور امریکہ چلے گئے، وہ کہاں جائیں؟ وہ تو کراتے ہوئے درد سے سسکتے ہوئے اسی ملک کے اندر مر جائیں گے اور مرتے ہیں اور مرتے رہیں گے۔ آپ تو کھرب پتی ہیں، آپ تو چلی گئی اپنا علاج کروانے کے لیے سوئٹزرلینڈ۔ سوال یہ ہے، یہ سوال نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیماری کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ آپ کو صحت دے، آپ کو 100 سال کی زندگی دے، آپ کے ساتھ سیاسی اختلاف رکھیں گے، آپ کی کارکردگی سے اختلاف رکھیں گے، آپ کے طرز سیاست سے اختلاف رکھیں گے، لیکن کبھی آپ کی زندگی کے لیے کوئی بدخواہی ہم نہیں چاہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ آپ حکمران ہیں، حکمران عوام میں سے ہوتا ہے، آپ عوام میں سے نہیں ہیں، آپ اشرافیہ میں سے ہیں۔ اگر آپ عوام میں سے ہوتی تو پھر آپ اسی ملک کے اندر آپ کا علاج ہو رہا ہوتا، نہیں ہے علاج تو پھر یہی علاج کرواتی۔
جیسا بھی ہے یہی کرواتی. اور پوچھیں اپنے باپ نواز شریف سے کہ 17 سال ابا جی ہماری 17 سال اس ملک میں پنجاب سے لے کے مرکز تک حکومت رہی, ایک 17 سال, 12.5 سال اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ رہا میرا چچا شہباز شریف جو بھی پرائم منسٹر ہے. اپنے باپ اور اپنے چچا سے پوچھے کہ 17 سال وہ اور 12.5 سال یہ, پاکستان کی تاریخ میں 27.5 سال ہماری حکومت رہی ہے. 27.5 سال, 27.5 سال میں کیا ہم اس بیماری کا علاج اور باقی بیماریوں کے علاج کے لیے اسپتال تک نہیں بنا سکے؟ اور کیا یہ پہلا موقع ہے کہ آپ پاکستان سے باہر علاج کروانے کے لیے گئی ہیں؟ کیا یہ پہلا موقع ہے؟ آپ کے باپ کو تکلیف ہوئی 2019 میں, ڈرامہ کیا پلیٹلیٹس کا, جی میرا علاج باہر ہوگا, کہیں ہو نہیں سکتا پاکستان میں. آپ کے چچا شہباز شریف کا علاج, انہیں کینسر ہوا, میرا علاج ہو نہیں سکتا پاکستان میں, باہر امریکہ سے علاج کروایا شہباز شریف نے. آصف زرداری بیمار, میرا علاج دبئی سے ہوگا. بلاول بیمار, علاج دبئی سے ہوگا. یہ کوئی ایک موقع تو نہیں ہے کہ آپ یا آپ جیسے اس ملک کے حکمران وہ باہر اپنا علاج کروانے کے لیے گئے ہوں. آپ تو جب بیمار ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کا علاج پاکستان سے باہر ہو رہا ہے, جب بیمار ہو رہے ہیں. تو جب کوئی ایک دفعہ کوئی ایسا موقع آ جائے یا کوئی ایسی ایک بیماری ہو جائے کہ جس کا علاج باقی پاکستان میں نہ ہو, تو اس پہ بھی آپ سے سوال ہونا بنتا ہے. لیکن چلیں وہ ایک بار کی قوم آپ کو وافی گنجائش دے سکتی ہے. آپ لوگوں کی تو زندگی کا وتیرہ یہ ہے کہ آپ کی شاپنگ بھی باہر ہے, آپ کا علاج بھی باہر ہے, آپ کے بچوں کی تعلیم بھی باہر ہے. مریم آپ کا بیٹا کہاں پڑھتے رہے؟ پاکستان میں پڑھا ہے آپ کا بیٹا یا باہر پڑھ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی؟ بلاول پاکستان میں پڑھا یا بلاول نے اعلیٰ تعلیم باہر سے حاصل کی؟ بے نظیر پاکستان میں اعلیٰ تعلیم لی ہے, بے نظیر نہیں آکسفورڈ سے جا کے لی. آپ لوگوں کا تو وتیرہ ہے یہ کہ آپ لوگوں کے بچوں کی تعلیم بھی باہر ہے اور ان کا علاج بھی باہر ہے. یہ ہے وہ مسئلہ جس کے اوپر پاکستانی قوم آپ سے سوال کرتی ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ ڈاکٹرز کی ٹویٹس دکھانا چاہوں گا. جیسے ہی مریم نواز نے یہ بات کی کہ میرا علاج جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا اور پاکستان میں نہیں ہے, تو اس پہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک بحث شروع ہو گئی اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس پہ کھڑے ہو گئے. اب ڈاکٹرز نے اس پہ اوپینین دینا شروع کر دیا ہے. یہ سب سے پہلے دیکھیں جی, پیرا تھائرائڈ یو کے کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. مریم کہہ رہی ہے کہ یو کے میں اس کا علاج نہیں ہے. یہ یو کے میں ایک ایسوسیشن ہے پیرا تھائرائڈ پیشنٹس کی, جو پیرا تھائرائڈ کے مریض ہیں ان کی ایک ایسوسیشن ہے. اور لز گلینسٹر ایک خاتون ہے جو اس ایسوسیشن کی سی ایو ہے, جو اس کو چلاتی ہے. اس ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں, آپ کو بے شمار ایسی ایکٹیویٹیز ملیں گی جو برطانیہ میں ہو رہی ہیں اس علاج سے اور اس بیماری سے متعلق. اگلا اکاؤنٹ ہے جی ڈاکٹر بسمین جے. یہ ڈاکٹر بسمین جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یو کے کوالیفائڈ پریکٹسنگ کلینیشین ہوں, اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز جو ہے انہوں نے مس انفارمیشن پھیلائی ہے کہ جو پیرا تھائرائڈ کی بیماری ہے اس کے مریضوں سے متعلق ان کا علاج صرف سوئٹزرلینڈ اور امریکہ میں ہے اور کسی ملک میں نہیں ہوتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بسمین کہ اس کا علاج جو ہے وہ بہت سارے ملکوں میں ہے بشمول پاکستان کے. پھر یہ فرحان احمد, یہ امریکی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں, یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا کہ مریم نواز کو پیرا تھائرائڈ سے متعلق کون سی بیماری ہے, یا میں ان کی بیماری کی تفصیل تو نہیں جانتا, لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ بہت سارے ملکوں میں اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے بشمول پاکستان. پھر یہ ڈاکٹر وقاص نواز ہیں, یہ بھی امریکی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں اور امریکہ میں ہوتے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا علاج دنیا کے کئی ملکوں میں ہے بشمول برطانیہ, پاکستان, فرانس, جرمنی, آسٹریلیا, انڈیا, یو اے ای, قطر اور اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں. لہٰذا مریم نواز نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ اس کا علاج جو ہے وہ جناب صرف اور صرف امریکہ میں ہے یا سوئٹزرلینڈ میں اور کہیں نہیں ہے, لہٰذا مجھے اس لیے سوئٹزرلینڈ میں علاج کروانے کے لیے آنا پڑا. اب یہ مریم نے بات کی سوشل میڈیا پہ ڈاکٹرز اور طوفان مچا ہوا ہے کہ مریم نے جھوٹ بولا ہے, سچ بولا ہے. مریم کے خلاف ایسا محاذ کھلا ہوا ہے, ڈاکٹرز لگا رہے ہیں چیزیں کہ بھائی مریم جھوٹ بول رہی ہو, تم پاکستان میں اس کا علاج ہے, دنیا کے اور ملکوں میں بھی ہے, تم یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ یہ علاج جو ہے یہ صرف سوئٹزرلینڈ. اچھا میں